بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیا کیجئے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو ہمیشہ کی طرح اور تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اس کے بارے میں ایسی گری ہوئی بات کرو۔ میری بیٹی کو اگر شادی کرنی ہوتی تو وہ مجھ سے پوچھ کے بھی کر سکتی تھی۔ میں نے کبھی کسی چیز کے لیے اسے انکار نہیں کیا۔ یہ تو پھر اس کی زندگی بھر کا فیصلہ تھا، میں اس کو کیسے انکار کرتا۔ وہ اداسی سے بولے تو مس ایرل گہرا سانس لے کر رہ گئی تھیں۔ ان کو سمجھانا مشکل تھا، اسی لیے ان کے پاس سے ہی اٹھ گئی تھیں۔ آنٹی یہ سب کیا کر رہی ہیں آپ؟ کوئی آ رہا ہے کیا گھر میں؟ کیا دارم بھائی اور ان کے بابا آ رہے ہیں؟ صبح سویرے لیلا کچن میں آئی تو اتنا سارا سامان پھیلا دیکھ کر بولی تھی، جبکہ علیحہ بھی اسے باہر صفائی کرتی ہوئی دکھائی دی تھی، جو کہ کافی حیرت انگیز بات تھی۔ کمال صاحب تو نہیں مگر دارم آ رہا ہے اور ساتھ میں کوئی اور بھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی باؤل میں مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس کاٹنے میں مگن سی بولی تھیں، اور کون آ رہا ہے؟ وہ فریج سے آٹے کا باؤل نکال کر کچن کارنر پر رکھتی ہوئی بولی تھی، ہم سب ناشتہ کر چکے ہیں اور تم چھوڑ دو، یہ آرام کرو جا کر، تمہارا پاؤں کا زخم بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کو پراٹھے بنانے کی تیاری کرتا دیکھ کر منع کر چکی تھی۔ سوری آنٹی، اب میرا پاؤں ٹھیک ہے، اینڈ سوری میں جلدی نہیں اٹھ سکی، مگر کل سے میں ہی جلدی اٹھ کر ناشتہ بناؤں گی۔ وہ آج لیٹ اٹھی تھی، وجہ صرف رات کی میڈیسن لے کر سونا تھا، جس کی وجہ سے آرزم بھی صبح ہی یونی جا چکا تھا۔ اس کی صبح آرزم کا چہرہ دکھے بغیر ہوئی تھی، اسے یہ بھی ایک دکھ تھا، اور اب ناشتہ بھی وہ نہیں بنا سکی تھی۔ کوئی بات نہیں، تمہارے لیے میں نے سینڈوچ بنائے تھے، اوون میں رکھے ہیں، تم نکال کر جوس کے ساتھ لے لو۔ انہوں نے کہا تو لیلک کو آمنہ بھی یاد آ گئی تھی، جو اسے اسی طرح سے خود سے سب بنا کے پیش کیا کرتی تھی۔ وہ خوش ہوتی اوون کی جانب بڑھی تھی۔ آنٹی آپ نے بتایا نہیں کون آ رہا ہے اور میرے کیا کام ہیں، یہ بھی بتا دیں تاکہ ابھی سے میں تیاری کر لوں۔ وہ پلیٹ میں سینڈوچ نکال کر کیچپ اٹھا کر ان کے پاس ہی ٹیبل پہ پلیٹ رکھ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ محل کو کچھ لوگ دیکھنے آئے تھے، مجھے اور آرزم کو وہ لوگ اچھے لگے تو میں نے ہاں کر دی۔ آج تاریخ لینے آ رہے ہیں تو اسی لیے ہی کچھ تیاری کر رہی ہوں، اور تمہارا تو کوئی کام نہیں ہے، علیحہ نے گھر صاف کر دینا ہے، کھانا باہر سے آرڈر ہو جائے گا، باقی ریفریشمنٹ کا کام میں دیکھ لوں گی۔ تم محل کے پاس چلی جاؤ اور اس کو تیار ہونے میں مدد دے دو۔ علیحہ تو میرے ساتھ لگی ہے، ان کی ایک ایک بات اس کے سر پر کسی بم کی طرح اثر کر رہی تھی۔ محل کی شادی، وہ بھی ابھی ڈیٹ فکسنگ، یہ کوئی خواب کی طرح تھا۔ رات کو تو آرزم نہ جانے اس سے کیا کہہ رہا تھا، محل نے تو اس سے شادی کی ہاں کی تھی، لیکن وہ آرزم نے تو منع کر دیا تھا نا۔ اس دن صبح ناشتے پر اس پرپوزل کے لیے وہ حیران سی بیٹھی تھی، وہ تمہیں محض تنگ کر رہا تھا، وہ کیوں منع کرے گا؟ میرے ہوتے ہوئے وہ ہنسی تو وہ بھی ہلکی پھلکی ہو کر ناشتہ کرنے لگی تھی۔ وہ الجھن اور پریشانی سے باتھ روم سے باہر آئی تھی۔ آج پورا دن نور جہاں بیگم نے اس سے خطرناک طریقے سے کام لیا تھا، جس کی وجہ سے شدید تھکن کے آثار چہرے پر نمایاں تھے۔ رائل بلو کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کا سفید رنگ امٹ کے پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے چھوٹے سلور جھمکے کانوں میں ڈالے تھے اور اسٹینڈ پر لٹکا دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں ڈالا تھا۔ اس کا بے داغ چہرہ کسی بھی میک اپ آرائش کا محتاج نہیں تھا، مگر پھر بھی حسب عادت اپنے بیبی پنک لپ گلو ہونٹوں پہ لگا لیا تھا۔ بالوں کو کیچر میں قید کیے وہ محل کو دیکھنے کے لیے کمرے سے بے ساختہ باہر نکلی تھی۔ شام کے 6 بج گئے تھے، مگر وہ اب تک کمرے میں تیار ہونے نہیں آئی تھی، جبکہ خاص دن تو اسی کا تھا۔ بے شک ان دونوں کے بیچ کچھ غلط فہمیاں آڑے آئی ہوئی تھیں، مگر پھر بھی اس کے بڑے اور خاص دن پر وہ خوشی سے اسے گلے لگا کر ڈھیروں دعائیں دینا چاہتی تھی، اس سے بے پناہ پیار کا اظہار کرنا چاہتی تھی۔ اسی اثنا میں وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے کمرے سے باہر آئی تھی اور ارد گرد دیکھتی لاؤنج کی جانب بڑھی تھی۔ پوری لابی خالی تھی، کچن بھی خاموش پڑا تھا۔ اب لاؤنج ہی آخری ٹھکانہ تھا جہاں وہ ہو سکتی تھی۔
سلور دوپٹی کی سینڈلز پہنے ہوئے وہ تیزی سے لاؤنج میں آئی تھی، مگر سامنے ہی صوفے پہ براجمان ہوئے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا اور دل کی نارمل دھڑکن بڑھی تھی۔ بے دھیانی میں اس نے اپنا چہرہ موڑ کر رخ بدلا تھا اور گہرا سانس لیا تھا۔ 2 ہفتے پہلے ہوئی منگنی کے بعد وہ پہلی بار اس کے سامنے یوں روبرو آئی تھی، اور یہ بھی اتنا اچانک تھا کہ وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی۔ کہنے کو تو وہ بہترین کانفیڈنس رکھنے والی لڑکی تھی، مگر کچھ لمحوں کے لیے یہی کانفیڈنس کم ہو گیا تھا۔ اتنی بے رخی وائف ٹو بھی۔ وہ صوفے سے اٹھا تھا اور دھیرے سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے نزدیک آیا تھا۔ اریحا گھبرائی تھی۔ وجہ وہی عام، آپ کیسے آئی یہاں؟ وہ ذرا سملی تو اس کا پراعتماد لوا لہجہ واپس در آیا تھا، لہجے میں وہی نخرہ، غصہ اور بیزاری۔ ہماری منگنی کے بعد شاید تم یہ بھول چکی ہو کہ اس گھر کا کوئی چھوٹا اور بڑا ایونٹ میری موجودگی کے بغیر نہیں ہوا۔ آفٹر آل اب تو میں اس گھر کا داماد ہوں۔ وہ اس قدر استحقاق سے بولا تھا کہ اریحا نے غصے سے رخ پھیرا تھا اور اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں ڈالی تھیں۔ سفید قلفدار کرتا شلوار میں وہ خوشبو میں رچا بسا بھی اس کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن مسٹر دامیر کمال، ابھی آپ داماد بنے نہیں ہیں تو پھر اتنی ایفیشنسی کیوں؟ ذرا اپنی حد میں رہیے۔ وہ شہادت کی انگلی دکھا کر روب سے بولی تو وہ اپنی مسکراہٹ کو مشکل سے ضبط کر کے اپنے خوبصورت چہرے پہ سنجیدگی کے تاثرات قائم کرتا ہوا اپنے لہجے کو سخت بنا گیا تھا اور اس کی شہادت کی انگلی کو اپنے ہاتھ میں اس بری طرح تھاما تھا کہ اس کی سیاہ آنکھوں میں درد اتر آیا تھا، مگر اس کی انگلی کو رہائی نہیں ملی تھی۔ جس دن میری دسترس میں تمہارے وجود کا پور آئے گا، اس دن تمہیں اپنی اس زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کا حساب دینا خاصا مشکل پڑ جائے گا۔ چھوڑ دو میرا ہاتھ، وہ اس کے معنی خیز جملے کو اپنی طرف سے سراسر نظر انداز کر کے چیخ کر بولی تھی، مگر آواز خاصی دھیمی تھی، مگر لہجہ وہی دندناتا ہوا تھا۔ ایک انگلی تھامنے سے تمہارا یہ حال ہے؟ وہ طنزیہ ہنسا تھا اور اس کی تھامی ہوئی انگلی کو پورے حق سے اپنے چہرے کے قریب لایا تھا۔ اریحا پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس کے نیک ارادوں کی تاب نہ لا سکی تھی۔ میں نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اپنی انگلی اس کے ہونٹوں کے قریب دیکھ کر مچلی تھی۔ لہجہ اب بھی کاٹدار تھا، مگر مقابل کو کہاں فکر تھی۔ وہ بھی اپنے نام کی طرح اپنی ہر چال میں کمال رکھتے تھے۔ پہلے لہجہ شیریں اور لفظ قابل سماعت کرو، وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا تو اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کا لمس وہ اپنی انگلی پر محسوس کر کے کانپی تھی، مگر اس کی نئی اور انوکھی خواہش پر سانس ساکن کر کے رہ گئی تھی۔ اب وہ شخص اسے بات کرنے کا طریقہ سکھائے گا۔ میں نے کہا ہے نا، حدود پار مت کیجیے۔ وہ مستقل اس سے خود کو چھڑوانے کے چکر میں تھی، مگر وہ سخت جان۔ حدود کا پار جہاں ہوگا وہاں یہ دل تم سے سراب ہوگا۔ اب بھی وہ اسے زج کرنے کی قسم کھائے ہوئے اسے نظروں کے حصار میں لیے بولا تھا، ہاتھ چھوڑ دو میرا ورنہ۔ خاموش، اپنا لہجہ شیریں اور لفظ قابل سماعت کرو۔ اپنی ضد پر اکڑ کے وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑے ہیں جہاں کوئی بھی آ سکتا تھا، مگر اسے ڈر بھی کسی بات کا نہیں تھا۔ لمحے بھر میں وہ یہاں سے اڑا کے لے جا سکتا تھا۔ آج میرا ہاتھ چھوڑ دیں، آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ضبط کے کڑے امتحان سے اس کا چہرہ سرخ تمتما رہا تھا، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ابھی اس نے اپنا لہجہ دھیما اور لفظوں کو تمیز کے دائرے میں رہ کر کہا تھا، محض اس لیے کہ اس سے جان چھڑانا تھا، جو شاید اس سے بھی زیادہ ضدی تھا، جسے کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، نہ اس کی، نہ حالات کی، اور نہ ہی اپنی پوزیشن کی۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ وہ اب اس کے لہجے سے مطمئن تو ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اس کو نہ چھوڑا تھا۔ آپ نے کہا تھا اب ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ وہ بات کو سرے سے نظر انداز کر کے اب بھی تمیز سے بولی تھی۔ ڈر تھا کہ دوبارہ نہ وہ شروع ہو جائے۔ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ اس کی کلائی میں پڑی کانچ کی بلو چوڑیوں کو دیکھتا وہ بولا تھا۔ اریحا کا ہلکا پھلکا سجا سنورا آنچ دیتا روپ اس کو بہکا رہا تھا۔ اس کلر میں وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ اس سے ذرا سی بھی سختی کرنے کا روادار نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے حسین روپ کو بھلانے کی کوشش میں اس کا بلا وجہ بدتمیزی سے بھرا رویہ سہنے کی ذرا سی بھی کوئی سکت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کمرے میں ہے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے بلا وجہ
حق جتانے والے انداز پر اسے کھری کھری سنا دے، مگر صبر کمال کا تھا۔ یہ ایونٹ ختم ہونے سے پہلے بلاک سے ان بلاک کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، ورنہ باقی خود سمجھدار ہو۔ وہ بالآخر اس کی تھامی انگلی کو چھوڑ چکا تھا۔ انگلی اس کی گرفت سے نکلتے ہی اریحا کا غصہ آسمان پر جا پہنچا تھا۔ اس کی سخت گرفت کی وجہ سے اپنی سرخ انگلی کو دیکھ کر وہ تلملا کر رہ گئی تھی اور اسے جواب دیے بنا وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ ابھی کرتی ہوں ان بلاک۔ جاہل بدتمیز، سارے ہاتھ کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ کمرے میں آ کر اپنے نازک ہاتھ کو دیکھ کر کمرے کے گرد چکر لگاتی پھر رہی تھی۔ زارق مسز ہشام اپنے بیڈ روم سے نکلتی لاؤنج میں رکھے صوفوں میں سے ایک صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ بیٹا 7 بج گئے ہیں، جلدی نیچے آ جاؤ، اور کتنی دیر لگانی ہے؟ وہ کلائی پہ بندی نفیس سی گولڈن گھڑی پہ نظر دوڑاتی بولی تھی۔ موم وہ تیزی سے سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا نیچے آیا تھا اور مسز ہشام کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا بیٹا، سب خیریت ہے؟ اسکرب میں کیوں؟ اب تک تم نے اپنے جانے کے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ وہ اسے ڈاکٹر اسکرب میں دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ تمہیں کیوں؟ اب کچھ ہی لمحوں بعد تو انہیں گھر سے نکلنا تھا۔ موم آئی ایم سوری، مجھے ایمرجنسی وارڈ جانا ہوگا، میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ وہ کان میں ایئر پوڈ فکس کرتا تیزی سے بولا تو مسز ہشام سر پکڑ کے واپس صوفے پہ بیٹھ گئی تھیں۔ آج تمہارا خاص دن ہے زارق، میں تمہیں ہاسپٹل نہیں جانے دوں گی، کمرے میں جاؤ اور اپنے کپڑے بدل کر آؤ، صرف 2 منٹ میں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو بھی ایمرجنسی آئے تم فوراً ہاسپٹل پہنچ جاؤ۔ وہ غصے سے بولی تو زارق صرف 1 منٹ کے لیے ان کے پاس صوفے پہ بیٹھا تھا۔ یہ میری ڈیوٹی ہے موم، اور اپنی ڈیوٹی کسی بھی وقت دینا میرا فرض ہے، اور اپنے کسی بھی فنکشن کی وجہ سے میں ایک مرتے ہوئے انسان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے سرجری کے لیے جانا ہوگا، آپ میری طرف سے سب سے معذرت کر لیجیے گا، بلکہ میں اعظم کو فارغ ہو کر خود کال کروں گا۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر تحمل اور عاجزی سے بولا تھا، مگر مسز ہشام ناراض نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھیں۔ اور تمہاری ہونے والی بیوی کو کیا کہوں گی؟ وہ خفگی سے بولی تو وہ محض مسکرا دیا تھا۔ اول تو میرا ابھی اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے خفا ہو، اور اگر خفا بھی ہوئی تو میں خاص طریقے سے منا لوں گا۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ اب میں چلتا ہوں اور آرام سے جائیے گا، میں فری ہو کر آپ سے کانٹیکٹ کروں گا۔ وہ صوفے سے اٹھا تھا اور سر ان کے سامنے جھکایا تھا۔ وہ بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ کے تیزی سے دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی تھیں۔ دل تھا کہ اس کے جانے سے دھڑکتا ہی رہتا تھا۔ ایک پریشانی سی رہتی تھی، دل تھا کہ چین ہی نہیں پاتا تھا۔ اللہ کی حفاظت میں جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ نم سے لہجے میں بولی تو وہ پیار سے انہیں ہمیشہ کی طرح گلے لگا گیا تھا۔ وہ بیڈ پہ بے ترتیبی سے بیٹھی وہ انتظار میں تھی، دل تھا جو کہیں اور لگا ہوا تھا، مگر آج یہ کام کرنے کی بھی اس نے کوشش کرنی ہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو بہت۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا تو لیلک بیڈ سے اٹھتی اس کے قریب آئی تھی۔ نورجہاں بیگم کے کہنے پر وہ آج پہلی بار اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ باتیں کرنے سے اسے یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ کافی اچھی لڑکی بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس سے زیادہ بات کرنے کی ہرگز کوئی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ لیلک کے سوالات کے جوابات وہ آہستگی سے دیتی رہی تھی۔ لیلک کو اس بات کا بہت غصہ تھا، مگر وہ صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے بیٹھی رہی تھی۔ لیلک نے اپنی پسند کا ہی سوٹ نکال کر اس کو دیا تھا، جو وہ اب زیب تن کر کے آئی تھی۔ فون کلر کی پیروں تک آتی فراک میں ہم رنگ دوپٹہ ڈالے وہ سادی سی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تھینکس، تم کہو تو میں تمہاری باقی ہیلپ کر دوں۔ لیلک نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھتی اسے انکار کر چکی تھی۔
ایک اتنا سا دل لے کر وہ رہ گئی تھی۔ تم اپنے کمرے میں جا کر تیار ہو جاؤ، باقی میں خود تیار ہو جاؤں گی، مہل نے کہا تو لیلک لمحے سے پہلے بنا مسکرائے وہاں سے بھاگی تھی۔ اس بندے کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی، اور پھر مجھ پر تحکم تو دیکھو کیسے چلا رہا تھا، جیسے منگیتر نہیں باپ ہو میرا۔ اس نے غصے سے مارے ہیلز پاؤں سے نکال کے دور پھینکی تھی اور دونوں پاؤں چڑھا کر بستر پہ بیٹھ گئی تھی۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تقریب کے شروع میں تو منہ ماری ہو ہی گئی تھی، مگر پوری تقریب کے دوران وہ اس کی نظروں کے حصار میں رہی تھی، اور یہی بات اسے جلا کر بھسم راکھ کر رہی تھی۔ اس سے کہاں برداشت تھا کہ کوئی اس کی طرف دیکھے، وہ بھی ایسی استحقاق بھری نظروں سے۔ جھنجھلاہٹ و گھبراہٹ کے مارے اریحا نے جھرجھری سی لی تھی۔ فون بج رہا ہے تمہارا اریحا۔ مہل کمرے میں آئی تو اس کا بجتا فون دیکھ کر بولی تھی، جو گہری سوچ میں بیڈ پہ بیٹھی چہرے کے تاثرات بگاڑے ہوئے تھی، بجنے دو اس منحوس فون کو بھی۔ وہ غصے سے بولی تھی، خار تو اس وقت سے تھا جب سے اس نے دامیر کے کہنے پہ یہ نمبر کو ان بلاک کیا تھا، اور اب بار بار میسیجز اینڈ فون کال سے وہ واقعی پریشان ہونے والی تھی۔ تم نے چینج نہیں کیا اب تک؟ وہ فون پہ دامیر کا نمبر دیکھ کر اریحا سے بولی تھی۔ وہی کرنے جا رہی تھی مگر اس فون نے قدم روک لیے۔ قسم سے مہل، آج بہت تھک گئی ہوں میں، تمہاری ڈیٹ فکسنگ کے چکر میں پورا دن امی نے مجھ سے پورے گھر کی ڈیپ کلیننگ کروائی ہے، اب تو میری کمر نے جواب دے دیا ہے۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے بولی تھی، تم چینج کر کے آؤ، میں تمہارے لیے دودھ لے کر آتی ہوں اور پھر ٹیوب بھی لگا دوں گی۔ مہل بولی تو اریحا اس بات میں سر ہلا کے دکھتی کمر کے ساتھ کپڑے لے کر باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ وہ کچن کے کام سمیٹ کے کمرے میں آئی تو ایک پل کو تو وہ شاکڈ سی رہ گئی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے ساری حیرانگی کو پشت پہ رکھے بیڈ کی جانب بڑھی تھی۔ کدھر جانے کی تیاری ہے آپ کی؟ وہ اسے سوٹ کیس میں کپڑے رکھتا دیکھ کر بوکلا گئی تھی۔ بوکلانا تو بنتا تھا کیونکہ اعظم تقریب کے کپڑے بنا تبدیل کیے ہی پیکنگ میں مصروف تھا۔ تم چینج کر کے آؤ پھر بتاتا ہوں۔ اعظم اس کے گلابی مائل چہرے کے برہم سے تاثرات دیکھ کر تحمل اور نرمی سے گویا ہوا تھا۔ میں کیوں چینج کر کے آؤں؟ اس کے لہجے میں خوامخواہی، غصہ، خفگی اور ناراضگی در آئی تھی۔ اعظم تعصب سے سر ہلا کے رہ گیا تھا اور کپڑوں کو بیڈ پہ پھینکا تھا۔ لسن لیلک۔ وہ جانے لگی تو اعظم نے اس کی سرخ چوڑیوں سے سجی کلائی کو تھاما تھا۔ آپ جہاں جا رہے ہیں جائیں، میں نہیں روک رہی آپ کو۔ وہ اس کو پیکنگ کرتا دیکھ کر سمجھ ہی گئی تھی کہ وہ کہیں جانے والا ہے، مگر اسے اب خبر ہوئی تھی۔ لیلک کو اس بات پہ افسوس ہوا تھا، کل رات ہی تو سب کچھ ٹھیک ہوا تھا، اور سب ٹھیک ہونے کے باوجود بھی اعظم نے اس سے بات شیئر کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی گھل گئی تھی۔ سن تو لو یار۔ وہ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا نوٹس لینے لگا تھا، اور اب اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات اور لہجے میں چھائی نمی کو اچھے سے محسوس کر گیا تھا۔ اب سننے کے لیے کیا رہ گیا ہے اعظم؟ وہ اپنی کلائی چھڑواتی روحان سے لہجے کے ساتھ بولی تھی۔ اس کے اس قدر بارش لہجے اور رویے پر اعظم خاموش سا اس کے حسین مکھڑے کو تکنے لگا تھا۔ ابھی سب کچھ ہی سننے کو رہ گیا ہے مسز لیلک۔ اعظم لشاری۔ وہ واپس سے اس کا بازو تھامے بولا تو لیلک نے ناراضگی سے اس کی جانب دیکھا تھا، جہاں اس کی آنکھوں میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ ہٹیے دور اعظم۔ اس کا یوں قریب کرنا لیلک کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ تم غصے میں کس قدر قیامت لگتی ہو، کہ اگر کچھ پل اور تمہارا وجود میری نظروں کے حصار میں رہا تو یہ قیامت مجھے اپنے لپیٹ میں لے لے گی؟ وہ اس کے سرخی مائل چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھتا ہوا گہرے لہجے میں بولا تو بے ساختہ لیلک ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ تو دور کریں اس قیامت کو اپنی نظروں سے اور اپنی پیکنگ پر دھیان دیں۔ اس کے طنزیہ لہجے پہ اعظم مسکرایا اور اگلے پل وہ اس کو لے کر بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ سرخ رنگ پہننے کے بعد تم نے سرخ مرچیں بھی چبا لی ہیں۔ میرا کہیں جانے کا موڈ اینڈ پروگرام نہیں تھا، مگر ابھی کچھ دیر پہلے آنے والی کال کی بنا پر مجھے جانا ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے بولنا شروع ہوا تھا، ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس اور اسٹاف اسلام آباد جا رہا ہے، فورنسک ریسرچ، مجھے بھی جانا تھا،
فار سم ریسرچ مجھے بھی جانا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ گھر میں مہل کی شادی چل رہی ہے، مگر اب ٹیچرز کم ہونے کی وجہ سے ہیڈ نے پھر مجھے نامینیٹ کر دیا ہے اور اب مجھے ہر طرح سے جانا ہی ہوگا۔ مجھے امید ہے تم سمجھ جاؤ گی اور صبح امی کو بھی سمجھا دو گی، چونکہ امی اور تمہاری دوستی بھی تو گہری ہو چکی ہے۔ وہ آخر میں ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا، ہاں آپ نے بس اسی لیے انکار کیا تھا کہ مہل کی شادی چل رہی ہے گھر میں، اور میری فکر تو ہے ہی نہیں آپ کو۔ لیلک کا ذہن تو بس مہل کی شادی والی بات پہ ہی اٹک گیا تھا۔ آگے اعظم نے کیا کہا تھا اس نے سنا ہی نہیں۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ تم میرے جانے پر اس قدر اوور ری ایکٹ کرو گی۔ وہ اس کی جیلیسی دیکھ کر سیریس ہوا تھا۔ یہ اوور ری ایکٹ ہے؟ ہاں یہ اوور ری ایکٹ ہے، ٹھیک ہے آپ جائیں اور ابھی ہی جائیں۔ وہ اس کے اوور ری ایکٹ کے لفظ پہ چلانے لگی تھی۔ لیلک یار آرام سے، کیا آرام سے؟ ہاں کل رات ہی تو سب ٹھیک ہوا ہے اور اس کے اگلے دن ہی آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 2 پل خاموش ہو گئی تھی، جبکہ اعظم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سرخ گالوں کو چھونے کی کوشش کی تھی۔ چند دن کی تو بات ہے، مان جاؤ یار پلیز، وہ انداز میں محبت لیے التجائی لہجے میں بولا تو لیلک نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ سرخ لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، اپنا سر اس نے اس کے کشادہ سینے پہ نرمی سے رکھا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، آپ کے بغیر مجھے یہ کمرہ بھی برا لگے گا اور گزرتے ہوئے وقت کا ہر لمحہ بھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کی تیز چلتی دھڑکنوں کو سنتی مدھم لہجے میں بولی تھی، اگین سوری۔ وہ اس کے اظہار خیال پر اتنا ہی بول سکا تھا۔ اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، کیوں خواہ اس نے حامی بھر لی تھی۔ میں مدد کرواؤں؟ وہ 2 منٹ بعد اس کے سینے سے سر اٹھاتی ہوئی بولی تو اعظم نے بے ساختہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے تھے۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گا۔ اب اس کے ماتھے پہ رکھے وہ شدت سے بولا تھا۔ احساس ہی اتنا نیا اور خوبصورت تھا کہ ہر چیز ہر لمحہ پیارا لگنے لگا تھا۔ می ٹو۔ اچھا بتائیں میری کوئی ہیلپ چاہیے آپ کو یا خود کریں گے اپنے کام؟ وہ اس سے دور ہوتی اپنی بیویوں والے روپ میں آتی نارمل سے لہجے میں بولی تھی، نہیں تم آرام کرو میں خود کر لوں گا۔ وہ اس کا سجا سنورا روپ دیکھ کر محبت سے پاش لہجے میں بولا تو لیلک مسکرا دی تھی، یار ایک فون نمبر تو ارینج کر سکتی تھی آپ میرے لیے۔ وہ آج بھی ان کے کمرے میں ان کے بیڈ پہ قبضہ کیے ان کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ فجر کے بعد ہی وہ ہاسپٹل سے گھر واپس آیا تھا اور فریش ہونے کے بعد ان کے کمرے میں ہی ڈیرا ڈال کے بیٹھا ہوا تھا۔ تمہارے لیے ڈھیر ساری پکس کیپچر کی ہیں، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں فون نمبر کی بھی ضرورت ہوگی، اگر معلوم ہوتا تو میں ضرور نمبر نوٹ ڈاؤن کر لیتی۔ مسز حشام اس کے بھورے سلکی بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتی ہوئیں گویا ہوئی تھیں، ان پکچرز نے ہی تو کام خراب کیا ہے ماما۔ پہلے جو یہ دل سئی لے پر دھڑک رہا تھا، اب ان پکچرز کو دیکھ کر اس کی رفتار بڑھ چکی ہے۔ اب سکون نہیں آ رہا کہ محبوب سامنے ہو اور یہ آنکھیں اسے دیکھتے ہوئے کبھی نہ جھپکیں۔ کاش میں ان تصویروں کو نہ دیکھتا، یا اب تو سکون ہی نہیں لگ رہا۔ اب وہ دن قریب آئے گا جب میں اور وہ روبرو ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے ماما، وہ دن اور وہ لمحہ بہت خطرناک ہوگا جب وہ میرے سامنے ہوگی اور میری دسترس میں ہوگی، جب وہ سر سے پاؤں تک میری ہوگی، صرف میری۔ آپ کو پتہ ہے اس پر سیاہ رنگ کتنا جچتا ہے۔ ڈر ہے کہ جب وہ دوبارہ سیاہ میں میرے سامنے آئے تو میں اپنے حواس نہ بھلا دوں۔ وہ موبائل سینے پہ رکھے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے خیالوں میں بے ساختہ نہ چاہتے نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ دل تھا کہ اسے ایک پل بھی سکون نہیں تھا۔ ماما وہ وقت بھی کتنا خوبصورت ہوگا کہ جس کو چاہا ہو اور پھر وہ ہی آپ کا بیٹر ہاف بھی بن جائے۔ ماما جتنی محبت میں اس سے کرتا ہوں، مجھ سے وہ بھی اتنی محبت کرتی ہوگی نا۔ وہ بے ساختہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا اور ان کا سرد ہاتھ تھام کر بولا تو مسز حشام گھبرا گئی تھیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو زارق، اتنی خطرناک باتیں بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ کیوں وہ تم سے محبت نہیں کرے گی؟ تم اتنے اچھے ہو، ہر چیز بالکل پرفیکٹ، پھر کیسے کوئی تمہیں منتخب کرنے میں غلطی کر سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے تمہیں اب سونا چاہیے۔ مستقل اور زیادہ جاگنے سے بھی ذہن ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ اور خبردار جو تم نے اب ایک بھی تصویر اس کی دیکھی، دل کو پرسکون کرنے کے لیے اب لائیو ہی دیکھتا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ صرف تمہاری یعنی میرے بیٹے کی ہے۔ وہ اس کا تکیہ اپنے بیڈ پر سیٹ کرتی ہوئی اسے ڈپٹ کے بولی تو وہ دھیما سا مسکرا دیا تھا۔
چلو لیٹو اب اور آنکھیں بند کرو۔ اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے لیتی وہ گھور کے بولی تو وہ فرما برداری کا ہر ریکارڈ توڑتا ہوا لیٹ گیا تھا اور آنکھیں بند کر چکا تھا۔ آئی لو یو ماما۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے پھر سے آنکھیں وا کیے بولا تو مسز حشام ہلکا سا مسکرائی تھیں۔ سو جاؤ زارق، اب وہ کمبل سیٹ کرتی اسے سلانے کی مکمل کوشش کرتی، اس کے اظہار کو بھی نظر انداز کر گئی تھیں۔ دل تھا کہ جہاں ایک ڈر سا بس گیا تھا دل میں دعاؤں کا ورد کرتی وہ خاموشی سے اس کے وجہ اور سرخ چہرے کو غور سے دیکھنے لگی تھیں، جہاں صرف ایک ہی آرزو اور خواہش تھی کہ وہ معمول کے مطابق کچن کے کام نپٹانے میں مصروف تھی۔ وقت تھا کہ گزرنے سے بھی نہیں گزر رہا تھا، ایک ایک لمحہ بھاری اور بوجھ بن کے گزر رہا تھا۔ گھر میں اتنے کام ہونے کے باوجود بھی کام جلدی سے مکمل ہو جاتے تھے، دن تو جیسے جیسے گزر ہی جاتے تھے، مگر شب تنہائی میں کمرہ اسے خوفزدہ کرتا تھا۔ کیا مصیبت ہے، کیوں اتنی بے چینی بڑھ رہی ہے؟ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ وہ برتن باسکٹ میں رکھ کر جھنجھلائے ہوئے بڑبڑائی تھی اور رخ موڑ کر صاف ستھرے چمکتے ہوئے کچن کو ایک نظر دیکھا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے برا لگا تھا، مگر اسے اچھا بھی نہیں لگا تھا، صرف اس لیے کہ لیلک کے سامنے اس کی کیا عزت رہ گئی ہوگی۔ جہاں اس کا حق تھا وہاں مزے وہ کر رہی تھی۔ اریحا اچھی خاصی خائف ہو چکی تھی، اسے اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ اب لیلک اس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہی ہوگی، یہی سوچ اسے اندر اندر جلا رہی تھی۔ خیر میں بھی کیا سوچ رہی ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تمام منفی سوچیں جھٹک کر خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ آج وہ شادی کی فائنل شاپنگ کرنے جا رہے تھے۔ نورجہاں بیگم نے زبردستی ان سب کو ساتھ بھیجا تھا، ورنہ محل کے ساتھ اریحا کو بھی کسی چیز میں دور دور تک کوئی دلچسپی نہ تھی۔ چلو لیڈیز، گاڑی مال کے سامنے رکی تو دامیر اونچا بولا تھا، ساتھ نظر بیک ویو مرر سے ہوتی اریحا پہ گئی تھی، جو ہمیشہ کی طرح لاتعلقی کا اظہار اچھے طریقے سے کر رہی تھی۔ وہ چاروں باری باری گاڑی سے اترے تھے۔ لیلک محل اور اریحا کے ساتھ چلنے لگی تھی، جبکہ دامیر ان تینوں کے پیچھے تھا۔ محل یہاں وہ لوگ آگے بڑھنے لگے تو جلدی سے لیلک نے محل کا یک ٹھنڈا ہاتھ تھاما تھا۔ کیا؟ محل آئی برو اچکا گئی تھی۔ ریسیپشن کے ڈریس کے لیے یہ بوتیک میرے خیال میں اچھا رہے گا، چلو یہاں ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ برائڈل بوتیک کے سامنے ان سب کو روکتی بولی تھی، اصل میں تو وہ یہاں زیادہ گھومنا نہیں چاہتی تھی اور کچھ یہ بوتیک بھی خاصا جدید اور مہنگا لگ رہا تھا، مگر یہاں بہت ہیوی ڈریسز ہوں گے، مجھے سادہ سا کوئی جوڑا دیکھنا ہے۔ وہ خاموشی سے جھانکتے بھاری بھاری گاؤن پہ نظر ڈالتی اکتاہٹ سمیت بولی تھی، جیسے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ سو واٹ، تم اندر آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے اندر لے گئی تھی۔ نورجہاں بیگم نے آتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اچھی خاصی رقم رکھی تھی، جبکہ ان کا کہنا یہ ہی تھا کہ محل کو وہ خود اچھا سا اسٹائلش جوڑا لے کر دے اور اپنے لیے بھی اچھی سی شاپنگ کرے، جبکہ اریحا کی شاپنگ کا سارا ٹھیکہ دامیر نے نورجہاں بیگم سے خود کہہ کر لے لیا تھا۔ ان دونوں کے اندر جاتے ہی دامیر نے موقع دیکھ کر اریحا کا نازک ہاتھ تھاما تھا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں بھاگ رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دیکھتی تلملا کے بولی تھی، جو وہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور تو اور اس برائڈل بوتیک سے نہ جانے کتنی دور لے آیا تھا، جبکہ اب وہ اسے لفٹ میں لے کر اوپر والے فلور کی جانب گامزن تھا۔ خاموش اریحا، وہ لفٹ میں کھڑا حیرت سے دیکھتی اریحا سے بولا تھا۔ یہاں آ کر اس نے اس کے ہاتھ پہ ذرا نرم گرفت کی تھی، جانتا تھا کہ یہاں سے تو وہ نہیں بھاگ سکتی۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ وہ اس پہ چیخی تو دامیر کے چہرے پہ مسکراہٹ کھلی تھی۔ تو میں شاپنگ کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اور کہاں لے کے جاؤں گا؟ نہ جانے دماغ میں کیا الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہو، پڑھ پڑھ کے اپنا دماغ خراب کر لیا ہے تم نے۔ وہ پہلے کی نسبت اب ذرا برہم تاثرات کے ساتھ بولا تو اریحا نے اسے گھورا تھا۔ کیا الٹا سیدھا سوچا میں نے؟ ہاں، اور آپ جل رہے ہیں میری پڑھائی سے، میری قابلیت سے، وہ نخوت سے بولی تو دامیر ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھام کر لفٹ سے باہر ایک شاپ پر لے گیا تھا۔ میں کیوں جلنے لگا تم سے؟ مجھے اچھا محسوس ہوگا کہ میری بیوی قابلیت رکھتی ہے، مگر وہ قابلیت نہیں، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہاں مسٹر دامیر، پورے بیچ کی سب سے ہونہار اسٹوڈنٹ ہوں، تمام ٹیچرز کی فیورٹ اسٹوڈنٹ، آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ ہاں۔ وہ اس کے ساتھ چلتی سخت تیور لیے بولی تھی۔ آخر وہ کیسے اس کو ناقابل سمجھ سکتا تھا، جبکہ وہ کتنی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی، سب جانتے تھے۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم کتنی قابل ہو، تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، ان 2 منٹ میں اگر تم نے نکاح، ریسیپشن اور 2 پارٹی ڈریسز
سلیکٹ کر کے کیش کاؤنٹر پہ پہنچا دیے تو سمجھ جاؤں گا تم بہت قابل بھی ہو اور ساتھ میں ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ایک رسپانسبل لڑکی بھی ہو۔ چیلنج کر رہے ہیں آپ مجھے، وہ اس کی بے معنی شرط سن کر بھویں اچکا کر بولی تو دامیر کے تاثرات بالکل سنجیدہ رہے تھے۔ میں موبائل میں ٹائمر آن کر رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی الٹے سیدھے کلر اور سائز کے ڈریس سلیکٹ کرو۔ اپنی پسند کے کلر اور سائز ہی ہونے چاہیے، تب چیلنج پورا ہوگا۔ وہ موبائل میں ٹائمر لگاتا ہوا بولا تھا۔ اریحا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ آخر وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ تمہارا وقت شروع ہو چکا ہے، وہ موبائل اس کے سامنے کرتا ہوا بولا تو اریحا نے ایک گھوری اس پہ ڈال کے رخ موڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے منٹ کے اندر 2 سوٹ سلیکٹ کیے تھے، جو کہ اس کے لیے کافی آسان تھا۔ دونوں کلر ہی اس کے فیورٹ تھے۔ فان اور الائف کلر کے ایمبرائڈری ڈریس اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ الائف کلر کے کام سے بھری شرٹ اور ہم رنگ سکرٹ، پینٹ اور دوپٹہ دیکھ کر اسے پہلی ہی نظر میں بھاگ گیا تھا، جبکہ فان کلر کی فراک دیکھ کر اس نے چوز کیا تھا، جبکہ اب وہ پارٹی ڈریس دیکھ رہی تھی۔ سفید اور گرے کلر کے 2 سوٹ کو ہینگر میں لیتی وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھی تھی اور ایک نظر بوتیک کے دروازے پہ کھڑے دامیر کو دیکھا تھا، جس کی نظر اس پہ ہی تھی۔ وہ اسے اشارہ کر کے کاؤنٹر کی طرف بلا چکی تھی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا کاؤنٹر کی طرف آیا تھا۔ اس کی ہی پسند کے سوٹ دیکھ کر وہ پرسکون ہوا تھا، ورنہ خود سے اسے شاپنگ کروانا ایک محاذ تھا، جیسے ان کے مابین تعلقات تھے۔ اس نے یہی طریقہ سوچا تھا، خود پسند انسان کی انا کو چھیڑ دیا جائے تو وہ کس طرح آپ کے اشارے پہ چلتا ہے۔ وہی سب اس کے سامنے تھا۔ کافی پھیکے کلر لیے ہیں وہ کاؤنٹر پہ پھیلے 4 ہینگرز میں ہینگ کیے گئے ڈریس دیکھ کر جان بوجھ کے بولا تھا، مجھے لائٹ کلر ہی پسند ہے، اور ٹائم دیکھو، میں نے پورے 20 سیکنڈ پہلے آپ کا چیلنج مکمل کیا ہے۔ اب مان لیں آپ کہ میں آپ سے زیادہ قابل ہوں، ورنہ آپ کیا اتنی جلدی شاپنگ کر سکتے ہیں؟ وہ اترا کر بولی تو دامیر کا جاندار کہا گونجا تھا، سی گرل، ابھی تم دیکھنا میں کیسے 1 منٹ میں تمہیں ان ڈریسز کے ساتھ جیولری اور سینڈلز لے کر دیتا ہوں، پھر تم سے زیادہ قابل میں ہوں گا۔ وہ اس کو قاعدہ کریڈٹ کارڈ کیشیئر کو دیتا ہوا اس سے بولا تھا۔ وہ ہکا بکا سی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ چلو باہر، وہ سوٹ کے بیگ تھامتا ہوا اور ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں ڈالتا ہوا بولا تو ایک بار پھر اریحا اس کے پیچھے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ وہ اب اسے ایک ہیلز شاپ پر لے آیا تھا۔ اسے ایک بینچ پہ بٹھا کر وہ بیگ بینچ پہ رکھ کے ایک دم سے جھکا تھا اور پائنچے اوپر کر کے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ کیا سائز ہے؟ وہ سلیپر پہنے اس کے پاؤں کو تھامتا ہوا بولا تھا۔ اریحا ایک دم گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ اس کے گرم ہاتھوں کا لمس اپنے پاؤں پہ برداشت کر کے وہ بھی ایسی پبلک پلیس پہ وہ اچھی خاصی دہل گئی تھی۔ ساتھ وہ بمشکل گھبرا کے بولی تھی، جبکہ دامیر اس کے گدا سفید پاؤں کا معائنہ کر رہا تھا، گڈ۔ وہ بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اٹھا تھا اور اندر کی جانب بڑھا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ واپس اس کے سامنے نمودار ہوا تھا اور اس کے سامنے 2 پیئرز کے باکس رکھے تھے۔ کیسی ہیں یہ؟ وہ واپس سے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتا ایک باکس میں سے گولڈن جگمگاتی ہیلز نکال کر اسے دکھا کر بولا تھا اور اب اس کے پاؤں میں پہنانے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں دامیر؟ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ وہ ارد گرد نظر ڈالتی ہوئی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی بولی تو دامیر کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ دیکھنے دو لوگوں کو، اور ویسے بھی کون سا کچھ غلط کام کر رہا ہوں جو تمہارا چہرہ پیلا اور سرخ پڑ رہا ہے؟ ہیلز ہی پہنا کے چیک کر رہا ہوں، کہیں کوئی کس تو نہیں کر رہا تمہیں پبلک پلیس میں؟ وہ اتنے آرام سے بولا تھا کہ اریحا تو اس کی باتوں پہ غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے سائز دامیر، وہ تیز لہجے میں بولی تھی، اس سے اس قدر اس کے ساتھ بے تکلف ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھو میں نے تم سے کم ٹائم میں اپنا ٹاسک کمپلیٹ کیا نا۔ وہ باکس کو پیک کرواتا ہوا اس سے بولا تو وہ منہ پھیر گئی تھی، جس کا صاف یہ انداز تھا کہ ایسا کرنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اسی طرح اسے تمام شاپنگ کروا کے کیفے ایریا کی طرف لے آیا تھا اور اب مہل اور لیلک کا انتظار کرنے لگے تھے۔ یہ سب کیوں لے کر دیا ہے آپ نے؟ وہ اس کی چال اب اچھے سے سمجھتی ہوئی بولی تھی۔ اس کے ہاتھوں وہ کس قدر جلدی بے وقوف بن گئی تھی، کیونکہ میرا دل تھا کہ شادی سے پہلے ایک بار تمہیں اپنے خرچے کیے کپڑوں میں دیکھوں۔ خیر شادی کے بعد تو تم نے پہننا ہی میری پسند اور میرے خرچے پہ ہے۔ وہ کولڈ ڈرنک کا سپ لیتا ہوا بولا تو اریحا کو اچھی خاصی آگ لگا گیا تھا۔
سوچ ہے صرف آپ کی کہ میں آپ کے خرچے کے کپڑے پہنوں گی، مجھے اعظم بھائی شاپنگ کروا سکتے ہیں، یہ کپڑے اور چیزیں آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور اپنی ملازمہ کو دے دیجیے گا۔ وہ اتنی گئی گزری نہیں تھی کہ اس کے پیسوں کے کپڑے پہنے لگے، جس شخص کا ساتھ ہی اسے بالکل گراں گزرتا تھا۔ انہیں کیسے دوں؟ وہ تو میرے گھر کے ملازمہ ہے، جبکہ میری ملازمہ تو تم ہو، تو یہ سب تمہارے۔ وہ ہنسی ضبط کیے اس کے صبر کا امتحان لیتا ہوا بولا تو اریحہ نے غصے سے اسے دیکھا تھا اور اس کے سامنے رکھی کولڈ ڈرنک پر جھپٹ کے کولڈ ڈرنک کا مگ چھینا تھا۔ ملازمہ ہوں میں آپ کی، وہ آنکھوں میں لالی لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ ہونے والی بیوی، ابھی منگیتر اور بچپن کی محبت۔ وہ بھی ٹیبل پہ کونیاں جمائے آگے کو جھکتا، اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتا، خمار زدہ لہجے میں گویا ہوا تھا بکواس۔ وہ اس کی براؤن آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر نگاہیں پھیر گئی تھی۔ میں اگلے 2 مہینوں میں تم سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اریحہ، اپنا مائنڈ میک اپ کر لو، آگے مجھے انگلینڈ کے لیے روانہ ہونا ہے اور تمہارے بغیر میں پاکستان سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ وہ اسے وارننگ دیتے انداز میں بولا تو اریحہ کے تو ہوش ہی ٹھکانے لگ گئے تھے۔ میں 2 مہینوں میں کیا 2 سالوں میں بھی آپ سے شادی کا ارادہ نہیں رکھتی۔ انفیکٹ ابھی وہ کچھ بولتی جب دامیر کی آواز نے اس کی زبان کو بریک لگایا تھا۔ تمہارے ارادے جاننے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جتنا کہہ دیا ہے اتنا ذہن میں رکھو۔ وہ 2 ٹوک اپنا فیصلہ سنا کر اپنے موبائل پہ مصروف ہو گیا تھا، جبکہ اریحہ اس کے چہرے کو غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ دیکھنے لگی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ تینوں لاؤنج میں کارپیٹ پہ بیٹھی پیکنگ کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ نور جہاں بیگم صوفے پہ ایک کونے میں بیٹھی انہیں ہدایات دے رہی تھی۔ امی یہ ٹھیک ہے؟ لیلک انہیں ایک پیکٹ میں پیک سوٹ ان کو دکھاتی ہوئی بولی تھی۔ نور جہاں بیگم کے کہنے پہ وہ انہیں امی کہنے لگی تھی، جبکہ اس گھر میں وہ پہلی دفعہ ہی اس طرح کے کام کر رہی تھی، تبھی بار بار نور جہاں بیگم کی مدد لے رہی تھی۔ ہاں بہت اچھا ہے۔ اب ایسا کرو، پیک کیے ہوئے سوٹ کو سوٹ کیس میں رکھتی جاؤ، اور اریحہ تم چائے بنا لاؤ، جبکہ مہل تم میرے پاس آ جاؤ۔ وہ ان تینوں کو الگ الگ کام سونپتی ہوئی مہل سے بولی تھی۔ اریحہ اسبات میں سر ہلا کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ لیلک سوٹ کیس میں سامان رکھنے لگی تھی۔ کل تمام سوٹ کیس انہیں مہل کے سسرال بھجوانے تھے۔ ویسے تو ان لوگوں نے کسی بھی قسم کی کوئی چیز لینے سے انکار کر دیا تھا، مگر پھر بھی نور جہاں بیگم نے محبت سے جو چیزیں اس کے لیے جمع کی تھی وہ ضرور اسے دینی تھیں۔ جی تائی امی۔ مہل کارپیٹ سے اٹھ کر ان کے پاس صوفے پہ ٹک گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مہل، تم میری سب سے پیاری بیٹی ہو، بہت خوبصورت بھی اور بہت صابر بھی۔ جتنا تمہارا ظاہر اچھا ہے، اس سے کئی زیادہ تمہارا باطن اچھا ہے۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ تمہاری پرورش میرے ذمہ آئی اور تمہیں رخصت کرنے کی ذمہ داری بھی میرے حصے میں آئی۔ میں نے کبھی بھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو مجھے معاف کر دینا، انجانے میں مجھ سے تمہارے لیے بڑی زیادتی ہو گئی ہے، لیکن تم دیکھنا، تمہیں زارق بیٹا بہت خوش رکھے گا، تم سے بہت پیار کرے گا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کے غمگین لہجے میں بولی تھی۔ کل کو تم چلی جاؤ گی، میرا دل بہت سکون میں ہے، مجھے امید ہے کہ تمہارے لیے سب اچھا ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ تائی امی، آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے، انفیکٹ کبھی مجھے اریحہ سے کم نہیں سمجھا، اور آپ گلٹ فیل نہیں کریں، جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور وہ ان کے شفقت بھرے چہرے کو دیکھ کر نم آنکھوں سے بولی تو نور جہاں بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو، اس کے سر کو سہلاتی وہ لہجے میں نمی کے ساتھ بولی تھی۔ جبھی ان کی نظر خاموش بیٹھی لیلک پہ گئی تھی، جو پیکنگ میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ لیلک: جی امی۔ وہ ان کی پکار پہ ایک دم بولی تھی، اصل میں تو وہ انہیں ہی سن رہی تھی۔ مہل کا اسے جو ذرا سا بھی ڈر تھا وہ کل کے بعد ختم ہو جانا تھا، کل اس کا نکاح تھا۔ ادھر آؤ، وہ ان کے کہنے پہ کام چھوڑ کے رکھے قریب ہی صوفے پہ دوسری جانب ٹک گئی تھی۔ شروع میں تمہارے ساتھ بھی میں نے بہت زیادتی کی ہے، صرف مہل کی محبت میں۔ بھول ہی گئی تھی کہ جوڑے تو خدا نے آسمان پہ
بنائے ہیں، پھر میں کون ہوتی ہوں ان کو توڑنے والی یا کسی کو سزا دینے والی؟ بہت برا رویہ تمہارے ساتھ رکھا تو مجھے معاف کر دینا لیلک، تم نے ہمیشہ خاموشی سے میری ہر بات مانی ہے اور آج اس بات سے انکار نہیں کروں گی کہ تمہارے لیے میرے دل میں بہت جگہ اور محبت ہے۔ سب وقت گزر چکا ہے، آپ نے جو کیا وہ کچھ بھی نہیں ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ میں بہت لکی ہوں کہ مجھے آپ کی شکل میں ماں مل گئی، ورنہ میری مدر بچپن میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پھر پاپا نے کافی عرصے کے بعد دوسری شادی کر لی اور تب سے اب تک مجھے کبھی اتنا سکون محسوس نہیں ہوا جتنا آپ کے ساتھ وقت گزارنے سے، آپ سے باتیں کرنے سے ملتا ہے۔ وہ ان کے ہاتھ چومتی کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، سدا سہاگن رکھے۔ وہ ان دونوں کو پیار کرتی، سینے سے لگاتی، محبت سے بولی تھی، بھئی یہ کون سے سین چل رہے ہیں؟ وہ ٹرے میں سجاتی چائے کے مگز لائی تو انہیں صوفے پہ ایک دوسرے کی باہوں میں دیکھ کے بولی تھی، تم بھی آ جاؤ۔ مہل اس کو دیکھ کر مسکرا کر بولی تھی تو وہ ٹرے ٹیبل پہ رکھ کے مہل کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ کل صبح جلدی اٹھنا ہے، 11 بجے مہندی لگانے والی آئے گی، 4 بجے پھر سیلون بھی جانا ہے، اس لیے جاتے ساتھ ہی سو جانا۔ اب جاؤ آرام کرو، وہ تینوں کو ہدایات دیتی بولی تھیں۔ مہل اور اریحا اسبات میں سر ہلا کے چلی گئی تھیں، جبکہ لیلک ادھورا کام جلدی پورا کر کے سوٹ کیس پیک کر چکی تھی۔ چلے میں آپ کو روم تک چھوڑ دوں، وہ ان کا ہاتھ تھام کر ان سے بولی تو نورجہاں بیگم صوفے سے اٹھی تھی۔ وہ اس طرح ان کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی اور اعظم کے جانے کے بعد تو وہ اور زیادہ ان پر دھیان دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نورجہاں بیگم بھی اسے زیادہ دیر نظروں سے دور نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ سب کام مکمل کر کے کمرے میں آئی تھی۔ آج کل وہ حد سے زیادہ تھکنے لگی تھی۔ کمرے میں آ کر بس بستر پہ لیٹنے کے بعد وہ فوراً نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتی تھی۔ مہل کی شادی میں اس نے پہلی دفعہ اتنے کام کیے تھے جو کہ اس کے لیے بہت نیا تھا۔ کچھ طبیعت کی بیزاری تھی کہ پورا دن اعظم کو یاد کرتے ہوئے چلا جاتا تھا، اوپر سے اس کے پاس پرسنل فون بھی نہیں تھا جس سے وہ اس سے بات کر لے۔ رات میں کمرے میں آنے کے بعد اعظم اسے بے تحاشا یاد آتا، دل چاہتا کہ وہ اس سے ڈھیر ساری باتیں کرے، اس کے پاس بیٹھ کر اپنے دن بھر کی تھکان سمیٹ لے، مگر اس سے دوری اس کی جان پہ بن آئی تھی۔ پورا دن چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ہر ایک سے ملتی تھی، مگر تنہائی میں اسے یاد کرتے ہوئے کبھی کبھی تو رونے لگ جاتی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اسے اپنے ڈیڈ کے بعد کسی سے اس قدر شدت سے محبت ہوئی تھی۔ کم عمری کی محبت تو ویسے بھی بہت جان لیوا ہوتی ہے۔ کہیں پڑے گئے یہ جملے اس کے ذہن میں گونجنے لگے تھے۔ ویسے بھی کبھی کبھی وہ اپنی عمر کا حساب لگانے لگ جاتی تھی، پھر سوچتی تھی کہ 20 سال کی عمر تو کم تو نہیں ہوتی، مگر پھر کون سمجھائے۔ آج تو بہت زیادہ مایوس ہو کر وہ نورجہاں بیگم سے پوچھ کر ان کا موبائل اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ روزانہ اس کی اعظم سے بات ہوتی تھی مگر نورجہاں بیگم کے فون سے، مگر آج وہ ان کا فون ہی رات بھر کے لیے لے آئی تھی۔ کل اعظم نے آ جانا تھا اور اس سے یہ رات نہیں کٹ رہی تھی۔ بیڈ پہ پھیلے شاپنگ بیگز کو دیکھ کر وہ انہیں سائڈ پہ کر کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دن پہلے جب وہ شاپنگ پہ گئی تھی تو اپنے لیے 2 سوٹ لے آئی تھی، باقی کی شاپنگ وہ اعظم کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شاپنگ بیگ میں سے اپنی مطلوبہ لباس دیکھ کر اس کے ذہن کے پردے پہ وہ جملہ لہرایا تھا، اگر آئندہ ایسا ڈریس ویئر کیا تو بھلائی اور برداشت کی امید مجھ سے مت رکھنا۔ بلیک کلر میں سلکی ساڑی کو بیڈ پہ پھیلائے اعظم کے کہے گئے جملے کو یاد کر کے اس کے چہرے پہ شرمگی مسکراہٹ پھیلی تھی، جو چہرہ اسے سوچ کر ہی سرخ ہونے لگا تھا۔ محبت میں ڈوبا انگ انگ بس تمام برداشت کھونے کے ڈر پہ تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے کل کے ایونٹ پہ پہننے کے لیے ساڑی ہی لی تھی۔ وہ ساڑی کو واپس پیک کر کے فون پر اعظم کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی، مگر فون مسلسل بن جا رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے فون سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا اور گھڑی پہ نگاہ ڈالی تھی جہاں 1 بج رہا تھا۔ اس کا موڈ یکدم آف ہو گیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں اسے کئی بار ایسا لگا تھا کہ اعظم وہ موومنٹ اسے نہیں دے رہا جو وہ اس سے لینا چاہتی ہے، یا وہ اس سے فضول میں بے پناہ چاہنے لگی ہے۔ اس کی دوری سے وہ پریشان آ کر الٹا سیدھا سوچنے لگ جاتی، اور اب تو اس کے فون آف ہونے کی وجہ سے اس کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا۔ لیپ آف کر کے وہ
لائٹ آف کر کے وہ سونے لگی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ دونوں بیڈ کی سائڈز پہ لیٹی چھت پہ لٹکے پنکھے کو چلتا دیکھ رہی تھی۔ نیند آنکھوں سے بہت دور تھی۔ آج تمہاری یہاں آخری رات ہے، اریحا نے ہی پہل کی تھی۔ وہ کروٹ لے کر مہل کی جانب منہ کر کے پوچھنے لگی تھی، شریعت اور رسول تو یہی کہتے ہیں۔ وہ چھت پہ نظر ٹکائے بولی تھی۔ ذہن میں بہت سی باتیں تھیں جن سے وہ دل ہی دل میں الجھ رہی تھی۔ سب جلدی جلدی نہیں ہو رہا مہل، بہت زیادہ جلدی۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ اس قدر جلدی سب کچھ ہو جانے پہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے ساتھ بھی اتنی جلدی سب کچھ ہوا تھا، اور اب مہل کے ساتھ بھی اس سے زیادہ کیا برا ہوگا جب میری محبت میری معصومیت میں چھین لی گئی ہے۔ اب جتنا بھی برا ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے اب کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو جائے مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ وہ ہم بس اسی حالت میں بولی تو اریحا کو کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو مہل؟ تمہیں اب تک بھائی سے محبت ہے کیا؟ وہ اس کی بے تکی باتوں پہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ نہیں، مگر میرا مطلب وہ اب لپک کر اس کے قریب ہوئی تھی اور اس کی جانب کروٹ لی تھی، مگر میرا دل کسی بھی احساس سے عاری ہو گیا ہے۔ کل میرا نکاح ہے، وہ بھی اس شخص کے ساتھ جس کو میں نے دیکھا نہیں، بات نہیں کی، کبھی اس کے بارے میں کچھ جانا نہیں۔ ایسے شخص کو اپنے آپ دینے جا رہی ہوں جس کا مجھے الف تک نہیں پتہ، اور میرا دل ذرا بھی آمادہ نہیں ہے کہ میں کچھ کر کے اس کے بارے میں جانوں، اس میں دلچسپی لوں، اس کو سوچوں۔ اریحا بہت مشکل ہو جائے گا یار، میں کیسے کسی شخص کو اپنا آپ دے دوں جس کے وجود کا میں اقرار نہیں کر سکتی۔ وہ یکدم جذباتی ہوئی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اریحا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کیسے کل میری زندگی بدل جائے گی اور میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کچھ کرو پلیز میرے لیے اریحا۔ کچھ ہی لمحے بعد اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں، لہجہ نمی میں گھل گیا تھا۔ اریحا تو ایک دم اس کی حالت پہ گھبرا گئی تھی، خواہ مخواہ خود ہی اس کو چھیڑ دیا تھا۔ اچھی خاصی وہ خاموش تھی، اب اسے چھیڑ کر وہ خود پچھتا رہی تھی۔ تم نے خود بھائی اور امی کے سامنے ہاں کی تھی، ان کے فیصلے کو تم اس وقت اس طرح انکار بھی کر سکتی تھی۔ محض رات بھر پہلے وہ اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسے نارمل کرنے کی کوشش میں لگی تھی۔ صرف تائی امی کی وجہ سے میں نے یہ کیا ہے، میں انہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے ماں یا باپ نہیں ہیں، ان کے خلاف کبھی میں کیسے جا سکتی تھی؟ ان کی آنکھوں میں اتنا پیار، مان اور رتبہ ہے میرے لیے۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں گرم سیال بہنے لگا تھا۔ تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو مہل، ایسے وقت پر ہر لڑکی گھبراتی ہے۔ اگر تم انہیں جانتی بھی ہوتی، اچھی دوستی بھی ہوتی، تو پھر بھی تم آج رات اسی طرح گھبرا رہی ہوتی، کیونکہ اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اور تمہیں پتہ ہے تمہاری مدر ان لا کتنی سویٹ خاتون ہے۔ جب وہ تمہارا نکاح کا جوڑا دے کر گئی تھی تو بتا رہی تھی کہ تمہارے ہونے والے شوہر نے اپنی پسند سے تمہارے لیے تمام شاپنگ خود کی ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ کس قدر تمہیں پسند کرتے ہیں۔ تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو۔ اچھا سوچو، کل تمہاری مہندی کا رنگ آئے گا تو پتہ لگ ہی جائے گا کہ تمہارے سسرال والے کتنی محبت کرتے ہوں گے تم سے۔ وہ اس کو اپنی طرف سے بہلا پھسلا کے اسے چپ تو کروا چکی تھی، مگر خود اس کے جانے سے ٹینشن میں تھی۔ اس کے بغیر اس کمرے میں رہنا اس کے لیے ایک بڑا محاذ تھا۔ دوسرا، وہ اس سے اتنی محبت کرتی تھی کہ وہ اس سے کچھ شیئر کیے بنا رہ نہیں سکتی تھی۔ میری بہت سی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تم بہت خوش رہو گی اور تمہاری آگے کی زندگی بہت خوبصورت ہوگی۔ وہ اس کے بال سہلاتی نم لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ مہل نے آنکھ بھر کے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا جو آنسوؤں کو ضبط کرنے کے چکر میں شدت سے لال ہو چکا تھا۔ اریحا، وہ بھیگے لہجے میں بولی تو اریحا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تمہیں بہت مس کروں گی مہل، مجھے کبھی بھول مت جانا۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ تم دامیر بھائی کو قبول کر لو اریحا پلیز، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ اس وقت بھی وہ اس کا سوچ رہی تھی۔ دامیر کی محبت سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اور جس حاصل چیز کے پیچھے وہ بھاگ رہی تھی وہاں صرف اس کا نقصان ہی نقصان تھا۔ مجھے پتہ ہے مہل، مگر میرا دل نہیں، پتھر ہے، اور پتھر ہیرے کے ساتھ فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اسے وہ خوشیاں اور محبت نہیں دے سکوں گی جو ایک بیوی کو اس کے شوہر سے ہونی چاہیے۔ میرا دل اس کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ دامیر کے نام پر اس کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا، جبکہ بھیگا لہجہ سخت ہوا تھا۔
تو میں آخری بار سمجھا رہی ہوں اریحا، جو پاس ہے ان کی قدر کرو، لا حاصل کی تمنا مت کرو، اس تمنا سے تم اپنا دامن جلا بیٹھو گی۔ دامیر بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، وقت زیادہ گزر گیا تو وہ محبت اور وہ احساس واپس نہیں آئے گا جو آج تمہارے دامن میں ہے، وہ اسے بتا رہی تھی، جس کو دامیر کے نام میں بھی ذرا دلچسپی نہیں تھی، ہمیشہ کی طرح اب بھی وہ خاموشی سے سن کر برداشت کر گئی تھی۔ سو جاؤ مہل، صبح بہت مصروفیات ہیں۔ کچھ لمحے پہلے والی محبت کہیں جا سوئی تھی، وہ اس کے حصار کو توڑ کر رخ پھیر کر لیٹ گئی تھی، یہ بھی سوچے بنا کہ آج اس کی آخری رات مہل کے ساتھ ہے۔ مہل کو اس کا لمحہ بے لمحہ بدلتا رویہ پریشان کرتا تھا، وہ تعصب سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ آج کی صبح باقی دنوں سے زیادہ روشن اور خوبصورت تھی۔ رات کی تمام باتیں بھلائے اریحا ایک بار پھر مہل کو اٹھانے کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ آج وہ جلدی بھی اٹھی تھی، ساتھ اپنے گھر کی صفائی بھی کر لی تھی۔ آج معمول کے خلاف شاید پہلی دفعہ اس نے ناشتہ تیار کیا تھا اور اب مہل کے پاس تھی۔ اٹھو مہل، 11 بجنے لگے ہیں یار، کتنا سونا ہے۔ وہ ناشتے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر اسے اٹھانے گئی تھی۔ پہلے تو اس کے چہرے پہ چھایا سکون دیکھ کر وہ اٹھانا نہیں چاہتی تھی مگر پھر کام کے لیے اسے اٹھانا ہی پڑا تھا۔ تھوڑی دیر اور اریحا، رات انہیں سوتے سوتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم ایک دوسرے سے منہ موڑے دیر سے سوئی تھی۔ اٹھ جاؤ، امی نیچے بلا رہی ہیں، اور دیکھو میں نے تمہارے لیے ناشتہ ریڈی کیا ہے، کھا کے بتاؤ کیسا بنا ہے۔ اور ٹائم بھی تو اتنا ہو گیا ہے یار، تم نے مہندی بھی لگوانی ہے ابھی۔ وہ اسے جھنجھوڑنے لگی تو وہ منہ بناتی اٹھی تھی۔ آج آخری دن تو مجھے سکون سے سونے دیتی اریحا۔ وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتی ہوئی، نیند کی زیادتی کے مارے اس کی آنکھیں بجھل ہو رہی تھیں۔ اگر مہندی کل لگوا لیتی تو آج تمہیں دیر تک سونے دیا جاتا۔ تم جلدی سے ناشتہ کرو، میں مہندی والی کو فون کرتی ہوں۔ وہ اسے باتھ روم کی طرف بھیجتی، فون اٹھاتی، نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ وہ نیچے آئی تو لیلک اسے کچن میں کام کرتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ لیلک بھابھی، آپ مہندی لگوا لیں پہلے، مہل تو ابھی ناشتہ کر رہی ہے۔ وہ پہلی دفعہ اس سے اس قدر تمیز سے مخاطب ہوئی تھی کہ لیلک کام چھوڑے اس کے بدلتے رویے اور لہجے کو تراشنے لگی تھی۔ نہیں، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے اریحا، تم اور مہل دیکھ لو، ویسے بھی مجھے کپڑے پریس کرنے ہیں، تم اپنے اور مہل کے کپڑے میرے روم میں لا دو، میں ابھی ہی سب پریس کر کے رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ نرمی سے گویا ہوئی تھی، کل رات سے ہی اس کا موڈ بدل چکا تھا۔ مہندی کا اسے بچپن سے ہی بہت شوق تھا مگر کینیڈا میں رہنے کی وجہ سے وہ کبھی مہندی نہیں لگوا سکی تھی۔ مگر اپنی شادی کے حوالے سے اس نے بہت سے خواب سوچے تھے جن میں سے ایک بھی پورا نہ ہو سکا تھا، اور اب موقع آیا تھا تو اس کا دل چور چور ہو چکا تھا۔ مگر بھابھی آپ لگوا لیں، اعظم بھائی کو اچھا لگے گا، امی نے بھی یہی کہا ہے۔ تمہارے بھائی کو مہندی کوئی خاص پسند نہیں ہے اور مجھے بھی، میں اپنے باقی کے کام نپٹا لیتی ہوں۔ وہ سب کے باوجود تحمل کو برقرار رکھے بولی تو اریحا صرف اس بات پہ سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ اس نے آج اپنے وارڈروب کا سب سے بہترین لباس زیبتن کیا تھا، بلیک کلر کے کرتے پاجامے کے ساتھ بلیک کلر کی ہی واسکٹ پہنے وہ انتہائی سوبر اور وجیح لگ رہا تھا۔ اس کا سفید و سرخ رنگت سیاہ رنگ میں مزید نکھرا لگ رہا تھا، جبکہ آنکھوں کی چمک اور محبت مکمل ہونے کا جذبہ اس کے چہرے کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا رہے تھے۔ رات کے اس وقت 7 بج رہے تھے، تیار ہوتے ہوتے اسے 1 گھنٹہ لگ گیا تھا، جبکہ اپنے سادہ سے بیڈ روم کو اس نے اپنی نگرانی میں سیاہ اور سفید روز سے سجوایا تھا کہ سادہ سا کمرہ اپنے پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ایک نظر وہ کمرے پہ ڈال کر آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کے مسکرایا تھا۔ آخرکار اس کمرے میں اب دوسرے نفوذ کا اضافہ ہونے لگا تھا، وہ بھی اس کے من چاہے وجود کا۔ یہی احساس اس کے چہرے پہ بار بار مسکراہٹ بکھرائے دے رہا تھا۔ الحمدللہ، وہ دل ہی دل میں کہتا، اپنے بلیک آئی فون اور والیٹ ہاتھ میں لیتا کمرے سے نکلا تھا اور کمرے کو مکمل طور پر لاک کیا تھا۔ مام تیار ہیں؟ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا، انہیں آواز دیتا، ان کے کمرے کی طرف رخ موڑ گیا تھا مگر کمرے میں پہنچ کر ان کے اوپر نظریں پڑتے ہی وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا تھا۔ واؤ مام، اتنی حسین لگ رہی ہیں، تو مہل کا کیا بنے گا یار؟ وہ انہیں بلیک
امبرائڈری ساڑی میں دیکھ کر اشش کر اٹھا تھا۔ ان سے ہی تو اس نے تمام خوبصورتی اور نین نقوش چرائے تھے۔ محل کا کوئی کچھ بنا سکتا ہے کیا؟ اس کے مقابلے پر کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ وہ اتنی معصوم اور پیاری ہے۔ وہ اس کے خوشی سے جگمگاتے چہرے پر ہاتھ رکھے پیار اور محبت سے بولی تھی اور اس کا ماتھا چوما تھا۔ میرا شہزادہ بہت پیارا لگ رہا ہے آج۔ وہ اس کو نک سے تیار دیکھ کر اس پر دم کرنے لگی تھیں کہ کہیں ان کی ہی نظر اس کو نہ لگ جائے۔ چلیں آپ آئیں باہر، میں سامان گاڑی میں رکھواتا ہوں اور اسٹاف کو لیتا ہوں۔ وہ ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو ہدایت دیتا نکلا تھا۔ اپنے ساتھ وہ بارات کے طور پر اپنے سرونٹس اسٹاف کو لے جا رہے تھے، جبکہ اس ملک میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ وہ روم کا دروازہ بند کیے اپنی تیاری میں مگن تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑی وہ ساڑی کو باندھنے میں مصروف، ساڑی کا پلو ایک کندھے پر ڈالے ساڑی کے گھیر ٹھیک کرنے لگی تھی۔ آج بھی ساڑی پہننے سے پہلے اس نے نورجہاں بیگم سے پھر سے ٹپس لی تھیں۔ کل رات کی وجہ سے اب وہ ساڑی پہننا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے بعد اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ شاپنگ میں اس نے 2 ہی پارٹی ویئر لیے تھے، ایک یہ ساڑی، دوسرا بلیک 3 پیس۔ وہ ساڑی نہیں پہننا چاہتی تھی اور بلیک کو اس نے خاص طور پر ریسیپشن کے لیے لیا تھا، کیونکہ محل اور زارق کا کلر بارات کا بلیک تھا، جس کی وجہ سے اریحا یا اس نے بلیک کو منع کر دیا تھا۔ اب ساڑی پہننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ آج نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پورا دن اسے یاد کیا تھا اور اب 7 بج گئے تھے اور اب تک وہ گھر نہ لوٹا تھا۔ یہ ایک ہفتہ اس کے لیے مہینے کی طرح تھا، جس کا ایک ایک دن گزارنا مشکل تر ہو گیا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب وہ ہر دوسرے پل عارضم کے لیے اپنی محبت اور شدت میں اضافہ ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ آج کا وعدہ کیے وہ اب تک نہ لوٹا تھا۔ لیلک کے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنسا تھا۔ آنسوؤں کو روکتی تو کس کے سامنے روکتی، اسی لیے وہ زور و شور سے بہتے آنسوؤں کو نہ روک سکی اور ساڑی سیٹ کیے ڈریسنگ ٹیبل پہ ہاتھ رکھے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ آج سے پہلے وہ اس سے زیادہ کبھی مجبور نہ ہوئی تھی۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس کا جب دل ہلکا ہوا تو وہ خاموشی سے اپنے چہرے کو دیکھنے لگی تھی، جو رونے کے باعث سفید سے سرخ ہو گیا تھا، جبکہ آنکھوں میں سوگواریت چھلک رہی تھی۔ کچھ دیر وہ اپنے چہرے کی پسماندگی اور اداسی کو میک اپ کے جادو سے چھپا کر شال کندھے پہ ڈالے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا موڈ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو رہا تھا۔ پیاری لڑکی وہ محل کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب اپنے پیچھے سے اسے دامیر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ شال کو کندھے پہ ٹھیک کرتے ہوئے پیچھے مڑی تھی اور اس کی جانب رخ کیا تھا۔ جی دامیر بھائی، وہ دھیمے لہجے سے گویا ہوئی تو دامیر اس کا سرخ اور اداس چہرہ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ سب خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ پریشانی سے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے فکر مندی سے بولا تھا۔ ارے تمہیں تو ٹیمپریچر ہو رہا ہے، وہ اس کے سرخ چہرے اور جلتے ماتھے کو چھو کر بولا تھا۔ تو لیلک نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ نے مجھے بلایا کیوں؟ وہ اس کی بات کو کاٹتی ہوئی بولی تو دامیر کے ماتھے پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ کہاں سے ٹھیک ہو؟ اچھی خاصی بیمار لگ رہی ہو، آنکھیں بھی کتنی لال ہو رہی ہیں، چلو میرے ساتھ کلینک۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ تھامتے بولا اور اسے لے کر زبردستی لاؤنج سے آگے لے جانے لگا۔ سیڑھیوں سے نیچے آتی اریحا سے یہ منظر چھپا نہ رہ سکا تھا۔ اتنی بے تکلفی اور ہمدردی دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ وہ جو محل کے لیے جوس لینے کچن کی طرف جا رہی تھی، یہ منظر دیکھ کر واپس غصے سے اوپر چلی گئی تھی۔ دامیر چھوڑیں مجھے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسے زبردستی گھر سے باہر لے آیا تھا، جہاں گارڈن میں نکاح کے لیے چھوٹا سا سیٹ اپ ارینج کیا تھا۔ کوئی ٹھیک نہیں ہو، اپنا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتی ہو تم؟ پہلے بھی کہا تھا یہاں اپنا خیال تم نے خود رکھنا ہے، مگر پھر بھی ابھی اس نے مین گیٹ کھولنا ہی چاہا تھا جب مین گیٹ خود کھلا تھا اور عارضم اندر داخل ہوا تھا۔ دامیر تم؟ وہ سوٹ کیس کو گھسیٹتا اندر آیا تو دامیر کو سامنے دیکھ کر مسکرائے بنا نہ رہ سکا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر دامیر کے ہاتھ میں دبے لیلک کے ہاتھ میں پڑی تھی، اس کی مسکراہٹ لمحے بھر میں ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ لیلک نے ہڑبڑا کے دامیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تھا، مگر گرفت تیز ہونے کی بنا پر وہ ناکام ہو گئی تھی۔ دل تھا جو پوری تیز رفتاری کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا۔ ایک دم اس دشمن جاں کو سامنے دیکھ کر ہوش ہی کہاں رہے تھے۔ اس کے جسم ہولے ہولے لرزنے لگا تھا، جبکہ اس سچویشن پر تو وہ خوف سے اپنا ہاتھ دامیر کے ہاتھ میں دیکھ کر خطرناک حد تک خوفزدہ ہونے کو تھی۔ کسی بھی طور پر جو وہ سوچ رہی تھی ویسا اصل میں ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ دامیر یہ ان دونوں کی خاموشی پر
اور یوں مین گیٹ پر دیکھ کر اعظم نے ہی ضبط کی تمام کوششوں سے صبر کا دامن تھامے بولنے میں پہل کی تھی۔ اتنا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا لبرل اور براڈ مائنڈڈ بالکل نہیں تھا کہ اپنی بیوی کا ہاتھ اپنے عزیز دوست کے ہاتھ میں دیکھنا اس کی نظر میں ہر رشتے کا تقدس، عزت اور اہمیت تھی جنہیں وہ برقرار ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ قریب کے کلینک لے کر جا رہا تھا۔ کچھ بھی اپنے دماغ میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بخار میں جل رہی ہے۔ تبھی میڈیسن اور چیک اپ کے لیے زبردستی لے جانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ضدی پن میں تمہاری بیوی تمہاری بہن سے زیادہ بڑی چیز ہے، مگر راستے میں تم آ گئے۔ اب اگر اتنی جلدی آ ہی گئے ہو تو سنبھالو اسے۔ وہ اعظم کا اشارہ اچھے سے سمجھ چکا تھا، اسی لیے جل کے طنز کے تیر چلانا نہ بھولا تھا۔ لیلک کا پسینے میں تر ہاتھ اعظم کے ہاتھ میں دیتا وہ سخت لہجے میں گویا ہوا تھا اور ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر مین گیٹ سے گھر کے باہر جانے لگا تھا۔ کچھ نہیں سمجھ رہا مگر تم جا کہاں رہے ہو؟ وہ ایک ہاتھ سے لیلک کا ہاتھ تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ سے دامیر کا بازو پکڑے جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ ابھی وہ اس قدر لمبے سفر سے تھک کر گھر پہنچا تھا اور یوں اچانک انہیں اس طرح دیکھ کر خواہ ہی الٹا سیدھا سوچنے لگا تھا۔ اعظم نے خود کو ایسا سوچنے پر ملامت کی تھی۔ نکاح اور کھانا کھائے بغیر کہیں نہیں جانے والا، بے فکر رہو تم، بس کھلی فضا میں سانس لینے جا رہا ہوں۔ وہ اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑاتا ہوا روکے لہجے میں بول کر گیٹ سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ اعظم نے اس کے جانے کے بعد اپنے قریب کھڑی لیلک پہ نظر ڈالی تھی، جو ایک ہاتھ سے شال کو اچھے سے کندھے پہ ڈالے چہرہ نیچے کیے زمین پر نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ اعظم نے تعصب سے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر نفی میں اپنا سر ہلایا تھا۔ میرے پیچھے اپنا خیال نہیں رکھا نا؟ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ اوپر کر کے بے بسی سے بولا تھا۔ آج پورے ہفتے بعد اس نے اسے روبرو دیکھا تھا، دل کیا تھا ہر چیز کو اپنی پشت پہ رکھے، اس کی سادگی اور خوبصورتی میں گم ہو جائے۔ اعظم نے ایک گہری نگاہ اس کے سراپے پہ ڈالی تھی۔ آج بھی وہ اس کا من پسند لباس پہنے اس کے سامنے کھڑی اس کا ضبط اور صبر آزما رہی تھی، جبکہ اس کے سیاہ بال جو اعظم کی نہایت کمزوری تھے انہیں ایسے ہی بکھیر کے پشت پہ ڈالے ہوئے تھے۔ آج شاید انہیں سنوارنے کی بھی کوشش نہ کی تھی، جبکہ چہرہ ہلکے پھلکے میک اپ کے باوجود اداس، سوگوار اور سرخی مائل تھا۔ جواب دو، اس کا ہموس چہرہ جھکے دیکھ کر وہ نرم مگر تیز آواز میں بولا تو لیلک نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پیچھے کتنی بہادر بنی، بار بار اپنی محبت کو بیٹھ کر رو رہی تھی، مگر اب محبت کو سامنے دیکھ کر اس کی تمام تر ہمت، حوصلہ اور دلیری کہیں جا سوئی تھی۔ رکھا تھا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہوئی صرف اتنا ہی کہہ سکی تھی، چلو کلینک۔ وہ اس کے دو لفظی جواب کو نظر انداز کر کے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے دروازے کی جانب رخ کرتے ہوئے جلدی سے میں بولا تھا، نہیں اعظم رکے تو صحیح، مہمان آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اعظم پلیز، میں ٹھیک ہوں۔ سچ میں اس کے ساتھ جانے پر وہ بھی اس وقت بالکل تیار نہ تھی، اسی لیے پاؤں زمین پر سختی سے جمائے وہ ہلنے کے لیے انکاری تیزی سے بولی تھی۔ اعظم نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا، یہ تم ٹھیک ہو؟ کتنا بخار ہو رہا ہے تمہیں اور چہرہ بھی کس قدر لال ہو رہا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا آج گھر جا کر تمہارے ساتھ تمہاری غربت کے کچھ پلوں سے فیضیابی حاصل کر لوں گا، مگر یہاں تو مادام وہ اس قدر اپنے غصے کو ضبط کرنے کے چکر میں لہجے میں پائی گئی بے باکی کو بھی بھلا کر بس بولتا چلا گیا تھا۔ لیلک نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی تھی، شکر تھا کہ کوئی لان میں نہ تھا، ورنہ وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو جاتی۔ آپ کمرے میں جائیں اعظم۔ اس کی ناراضگی پل بھر میں ہوا ہو گئی تھی۔ اس کا خیال رکھنے والا انداز، دھیما لہجہ، محبت سے بھرا احساس محسوس کر کے ہی لیلک پل بھر میں ہی ٹھیک ہو گئی تھی، بلکہ اس کی موجودگی نے ہی اس کے وجود کو سرشار سا بخش دیا تھا۔ تمہارے ساتھ ہی قدم رکھوں گا اس کمرے میں، اب چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اندرونی گیٹ کی جانب چلنے لگا تھا۔ گھر کو ہلکا پھلکا سجا دیکھ کر وہ خوش ہوا تھا۔ تمام سیٹنگز اور انتظامات اس کی غیر موجودگی میں دامیر نے اچھے سے دیکھے تھے اور اس کے بدلے کی تمام ذمہ داری مکمل کی تھی۔ میں امی سے مل لوں، تم یہیں بیٹھو، وہ اسے لاؤنج کے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ امی مہیل اور اریحا کے کمرے میں ہیں۔ اعظم کو نورجہاں بیگم کے کمرے میں جاتا دیکھ کر لیلک نے روکنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ جب سے وہ دونوں سکون سے گھر آئی تھیں نورجہاں بیگم ان دونوں کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی تھیں۔ اچھا، وہ واپس سے اس کا ہاتھ تھام کر اب سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا اور نوک کر کے ان دونوں کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اعظم بیٹا، تم آ گئے۔ نورجہاں بیگم جو مہیل کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی نہ جانے اس سے کیا راز و نیاز کر رہی تھی، اعظم سمیت لیلک کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر خوشی میں بولی تھی،
انہیں لگا تھا شاید آج بھی وہ نہیں آئے گا، مگر اب اس کو سامنے دیکھ کر ان کا دل خوش ہو گیا تھا۔ جی امی کیسی ہیں آپ؟ اریحا کیسی ہو بیٹا؟ اور مہل بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ سب، ان کو سینے سے لگاتا ہوا باری باری سب پہ ایک نظر ڈال کر بولا تھا۔ اریحا موڈ آف کے ساتھ اس کے گلے سے لگی تھی۔ جب سے اعظم نے اس کا رشتہ دامیر کے ساتھ کروایا تھا تب سے وہ اعظم سے کھینچی کھینچی رہتی تھی۔ شکر ہے بھائی آپ کو یاد آ گیا کہ گھر میں لڑکی کی شادی ہے اور لڑکی کی شادی کی 100 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مگر آپ کو ہماری فکر کہاں؟ ہم 4 عورتوں کو اکیلا چھوڑ کر آپ چلتے بنے، جبکہ آپ ہی ہمارے سربراہ ہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی خفگی سے گویا ہوئی تھی۔ ان چند دنوں میں وہ اعظم کی کمی کو بری طرح محسوس کر چکی تھی اور اس نے دل میں جو تھا غصے کی صورت کہہ دیا تھا۔ بات ٹھیک ہے تمہاری، مگر دامیر ہر وقت تو تھا یہاں، کیا اس نے اپنی ذمہ داریاں میرے پیچھے پوری نہیں کی؟ وہ اس کا ناراضگی بھرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا تھا۔ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دامیر کے نام پر اس کے چہرے پہ کیا تاثرات چھاتے ہیں، مگر اس کے چہرے پہ آئے ناگوار تاثرات دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، دامیر ہر وقت ساتھ ہی رہا ہے، ساری شاپنگ اور تمام تر ذمہ داریوں میں اس نے مدد دی ہے، پورا دن بچہ یہیں رہتا تھا۔ اریحا کے برعکس نورجہاں بیگم بولی تو اعظم سر اس بات میں ہلا کر رہ گیا تھا۔ چلیں میں بھی جا کر ریڈی ہوتا ہوں۔ وہ ایک آخری نظر سب پہ ڈال کے لیلک کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔